مجتبی آسیوں شافع شہ ابرار ہے تہنیت آپ لوگ اے نمازیوں اے حاجیوں اے زکاتیوں تہنیت ہے مجرموں ذات خدا غفار ہے تہنیت ہے مجرموں ذات خدا غفار ہے اور جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے اور صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے اور چاند شقوں پیڑ بولے جانور سجدہ کرے بارک اللہ مر جائے عالم یہی سرکار ہے حضرت ہم نے نتیجہ بھی نہیں کہ جو کہا جاتا ہے عمل کا رد کر گئے عمل کا رد کر اچھا آئی قرآن کیوں بتا میں کسی کی کتاب سے فتویٰ لے کے نہیں آیا قرآن سے قرآن کیوں بتا عمل کا معاملہ کیا ہے قرآن کیوں بتا اللہ تعالیٰ کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ وَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا دوسری جگہ رب تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً دونوں آیتوں کا مفہوم سنیں وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ وَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا مفہوم آیت مقدسہ جو کچھ اعمال انہوں نے کیے ہم نے سب برباد کر دیے ہم نے سب دوسری آیت کا مفہوم آیت مقدسہ عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ عمل کریں مشقتیں بھریں عمل کریں مشقتیں اٹھائیں مشقتیں بھریں بدلہ یہ کہ جہنم کی آگ میں بیٹھیں گے بدلہ کیا ہوگا بدلہ کیا ہوگا اب ہم ٹکرائے مولا تیرا قرآن ہے اے مولا تیری کتاب ہے اے مولا تیرا فرمان ہے قرآن کو ہم نے پڑھا ہے قرآن کو ہم نے تلاوت کیا ہے ہم نے آج تک یہی سنا عمل کرو تو جنت میں جاؤ گے ہم نے یہی سنا عمل کرو حوریں ملے گی ہم نے یہی سنا عمل کرو آب کوثر ملے گا ہم نے یہی سنا عمل کرو جہنم کی آگ سے بچا لیے جاؤ گے ہم نے یہی سنا عمل کرو تو بھلے میں رہو گے عمل کرو اچھے کام کرو نیک کام کرو تو عافیت میں رہو گے خوبصورت شامیانہ ملے گا اچھا سائبان ملے گا جنت کے باغات ملیں گے مولا تیرا قرآن کہہ رہا ہے کہ عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ عمل کرے مشقتیں اٹھائیں بدلہ یہ ہوگا کہ جہنم کی آگ میں جائیں گے مولا تیرا ہی قرآن کہتا ہے عمل کرو تو تمہیں اچھے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا تیرا ہی قرآن کہتا ہے رب نیکوں کے اعمال برباد نہیں کرتا تیرا ہی قرآن کہتا ہے رب تعالیٰ نیک اعمال کسی کے تباہ و برباد نہیں کرتا اور مولا تیرا ہی قرآن کہہ رہا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ وَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا جو کچھ انہوں نے عمل کیے ہم نے سب برباد کر دیے ہم نے سب نکارت کر دیے ہم نے سب مردود کر دیے مولا ماجرا کیا ہے رب ماجرا کیا ہے قرآن ایک طرف کہے کہ عمل کرو تمہیں عمل کا اچھا صلہ ملے گا عمل کرو عمل کا اچھا بدلہ ملے گا عمل کرو عمل کے بدلے تمہیں حوریں ملے گی عمل کرو جنت میں درجات کی بلندی ملے گی عمل کرو جہنم کی آگ سے بچا لیے جاؤ گے عمل کرو جنت سے بچا لیے جاؤ گے اور قرآن کہہ رہا ہے عاملۃ ناصبۃ تصلیٰ نارا حامیہ عمل کریں مشقتیں اٹھائیں دن رات محنت کریں دن رات عمل عبادت کریں اور بدلہ یہ ہوگا کہ جہنم میں جائیں گے مولا پھر کریں مولا پھر کریں ایک طرف کہا جاتا ہے کہ عمل کرو تو اچھا صلہ ملے گا دوسری طرف قرآن پاک میں کہا جاتا ہے عمل کریں مشقتیں اٹھائیں بدلہ یہ ہوگا کہ جہنم کی بھڑکتی آگ میں جائیں گے مولا کرم فرما رحم فرما مولا ماجرا کیا ہے تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں سبحان اللہ بس ایک چیز اعلیٰ حضرت کی زبان میں پہلے ہو ان کی یاد کہ پائے جدا نماز پہلے ہو ان کی یاد
کہ پائے جیا نماز، یہ کہتی ہے اذان جو پچھلے پہر کی ہے، صدیق بلکہ کار میں جاؤن پہ دے چکے اور ان سے جان تو جانے فروز ہورر کی ہے، ہم نہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل و رسول بندگی استاد ہے۔ زندہ باد زندہ باد۔ کریں کیا؟ عمل کریں تو قرآن میں کہا جائے کہ تمہیں صلہ ملے، تو قرآن میں کہا جائے تصلی نارا حامیہ، جہنم کی بھڑکتی آگ میں جاؤ۔ رب کی رحمتوں سے جواب آیا، سنو سنو، عمل دو طرح کے ہیں، عمل میں نے پہلے کہا تھا نا، حضور فاتح کشمیر جو بیان فرماتے ہیں گدھوں کی سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے میں ان گدھوں کے لیے تھوڑی سی تشریح کرنے لگا ہوں اگر شاید اب ان گدھوں کی سمجھ میں آ جائے۔ عمل دو طرح کے، عمل ایک عمل عشق رسالت کے بغیر ہے، ایک عمل عشق رسالت کے بغیر ہے، اور ایک عمل عشق رسول کے بعد ہے۔ قرآن میں جہاں جہاں بتایا گیا کہ عمل کرو صلہ ملے گا، جہنم کی آگ سے بچے لیے جاؤ گے، جنت میں درجات تمہارے بلند ہوں گے، ان عمل سے مراد یہ ہے کہ پہلے دن میں عشق رسول ہو، بعد میں خدا کی عبادت ہو، اور جہاں یہ لکھا ہے کہ عمل سے عمل کرو گے اور مشقتیں اٹھاؤ، بدلہ جہنم کی آگ کی آگ ہوگی، اس عمل سے مراد یہ ہے، مفہوم آیت مقدسہ مراد یہ ہے کہ عمل تو ہو مگر عشق رسول نہ ہو۔ اگر اب بھی بات سمجھ میں نہیں آئی تو سیدھی سی بات یہ ہے، پاگل لوگوں کو سمجھایا نہیں جاتا ہے، پاگل خانے ایڈمٹ کیا جاتا ہے۔ سنو، ہم جب بھی یہ بات کہتے ہیں کہ کتنی نمازیں پڑھ لو، یہاں نہیں خانہ کعبہ میں عبادت کر لو، اور وہاں بھی دیوبندی سے پرہیز نہیں تو جہنم کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اسی پر یہ آیت قرآن کی دلالت کرتی ہے، عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ۔ حضور فاتح تشریح نہیں، معصوم ملت نہیں، ناصر ملت نہیں، یہ فقیر نہیں، بلکہ خدا اعلان کر رہا ہے، محبوب کے عشق کے بنا، محبوب کی محبت کے بنا، محبوب کے پیار کے بنا جتنا ہی عمل کرتے جاؤ، کتنا ہی عمل کرتے جاؤ، جہنم کے علاوہ کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یہ چیز ہم نے قرآن سے سیکھی، قرآن کہہ رہا، اور اگر عمل کرنے والے میاں اب ایک بات رب سے پوچھو نا، عاملۃ ناصبۃ تصلی نارا حامیہ، عمل کریں، مشقتیں اٹھائیں اور جہنم میں جائیں گے، مولا تو عمل کر رہا ہے، مولا تو کہہ رہا ہے جہنم میں جاؤ گے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر عشق نبی کے بنا، وہابی دیوبندی سے پرہیز کے بنا نمازیں پڑھو، جہنم کے علاوہ کہیں نہیں جاؤ گے، تو کہتے ہیں یہ نماز کا رد کر رہے ہیں، بتاؤ خدا سے کیا کہہ سکو گے کہ مولا تو کہہ رہا ہے عمل کریں اور جہنم کی آگ میں جائیں گے، تو کیا خدا عمل کا رد کر رہا ہے؟ اب بات سنیے، جو قرآن ہے میں سنجیدگی سے سمجھانا چاہتا ہوں، سمجھیے، عاملۃ ناصبۃ، عمل کریں، مشقتیں اٹھائیں۔ یہاں مشقتوں سے معنی پتہ کیا ہے؟ عمل کے اندر محنت کر، خوب محنت کر، تکلیفیں ہوں تو تکلیفیں برداشت کریں، سب کچھ کریں، مگر بدلہ جنت نہیں، جہنم کی بھڑکتی آگ۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبوب کا عشق نہیں تو خدا کو عبادت منظور نہیں۔ پہلے لوگوں کی یاد کے پائے جدا نماز، یہ کہتی ہے اذان جو پچھلے